کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثنا رضا ہے اور میں آج آپ کے سامنے جس کتاب کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس کا نام ہے دکھوں اور دردوں کی دوا نماز شب۔ یہ کتاب آیت اللہ جواد ملکی تبریزی استاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے دکھوں اور دردوں کی دوا۔ یہ کتاب بہت بڑی نہیں ہے اور اس کے تقریباً 104 صفحات ہیں، اور اس کے مصنف میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا استاد امام خمینی آیت اللہ ملکی تبریزی ہیں، مترجم مولانا اسد علی شجاعتی، اور یہ اس کے ناشر جامعۃ الازہر پبلیکیشنز پاکستان۔ سب سے پہلے اس کتاب کی فہرست بیان کروں گی۔ سب سے پہلے نمبر 1، نماز شب۔ نماز شب کی فضیلت، نماز شب نہ پڑھنے کے اثرات، رات بھر سونے کی مذمت، خواب غفلت میں پڑے رہ جانے والے طلباء کے لیے ایک نصیحت۔ پھر دوسرے چیپٹر میں آداب، جس کے اندر موجود ہے سونے سے پہلے کے آداب، سونے کے دوران کے آداب، بیدار ہو جانے کے بعد کے آداب، نماز شب کا وقت، نماز شب کے آداب، ترکیب نماز شب۔ اس کے بعد کتاب کا آغاز ہوتا ہے کچھ دعاؤں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا حضرت صاحب الامر علیہ السلام۔ الہی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء۔ اے پروردگار، آزمائشوں کی یورش ہے، رسوائی کا سامان ہو چکا ہے، پردے ہٹ چکے ہیں، امیدیں ٹوٹ چکی ہیں زمین پر۔ وَضَاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنْعَتِ السَّمَاءُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ۔ امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، زمین تنگ ہو چکی ہے، آسمان کے دروازے بند ہیں، اور بس اب تیرا ہی سہارا ہے اور تو ہی فریاد رس ہے۔ المشتکا علیک المعول فی الشدۃ والرخاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آسمان کے دروازے بند ہیں، بس اب تیرا ہی سہارا ہے اور تو ہی فریاد رس ہے، یعنی اس تمام سختیوں اور آسانیوں میں فقط تجھ پر اعتماد ہے۔ بار اللہ محمد و آل محمد پر درود نازل فرما۔ یہ وہ اول امر ہیں جن کی اطاعت تو نے ہم پر فرض کی ہے۔ وَعَرَفَتْنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرَجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجًا عَاجِلًا قَرِيبًا۔ جن کی اطاعت تو نے ہم پر فرض کی ہے اور اس کی وجہ سے تو نے ان کی منزلت سے ہمیں آشنا کیا ہے، لہٰذا انہی کے صدقے میں جلد از جلد کلمہ البصر اہو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد۔ جلد از جلد پلک جھپکنے میں بلکہ اس سے بھی جلد ہماری مشکلات حل کر دے اے محمد، اے علی، اے علی، اے محمد۔ اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی
अदरिकनी अदरिकनी अस्साद 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 अल अजल अल अजल अल अजल या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। बल्कि इससे भी जल्द हमारी मुश्किलात हल कर दे। ए मोहम्मद, ए अली, ए अली, ए मोहम्मद, आप दोनों हमारी हिमायत करें। क्यों? आपकी हिमायत हमारे लिए काफ़ी है। आप दोनों हमारी मदद फरमाएं, क्योंकि आप दोनों हमारे मददगार हैं। ए हमारे मौला, ए साहिबुज़ ज़मान, मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। नुसरत फरमाइए, नुसरत फरमाइए, नुसरत फरमाइए। अभी इसी वक्त जल्द तशरीफ़ लाइए, जल्द तशरीफ़ लाइए, जल्द तशरीफ़ लाइए। ए सबसे बड़े रहम करने वाले, वास्ता मोहम्मद और अहले बैत अतहार का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। नमाज शब की फजीलत। नमाज शब, क्या तुम जानते हो कि नमाज शब क्या है? नमाज शब एक नूर है जो हर तारीकी के बाद नमूदार होता है। इत्मीनान और सुकून क़ल्ब है हर खौफ व वहशत के बाद। माशरे में रहते हुए भी तन्हाई और खिलवत इख्तियार करना है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि नमाज शब परवरदिगार की खुशनुदी का बायस है, फरिश्तों से दोस्ती का सबब है, पैगंबरों की सुन्नत है, मार्फत का नूर, हकीकत पर यकीन दिलाने का वसीला, जिस्मानी सेहत की वजह और शैतान की परेशानी का मुअज्जिब है। एक असलहा है दुश्मनों के खिलाफ, दुआ और अमाल कबूल होने का सबब है, रोज़ी में बरकत का बायस है, मौत के फरिश्ते और नमाजी के दरमियान दोस्ती और समझौता कराने वाली चीज़ है। नमाज शब कब्र में एक चराग का काम देती है और वहाँ नरम बिस्तर भी बन जाती है। मुनकर नकीर का जवाब है, एक अच्छा हमदम है। कब्र में क़यामत के लिए नमाजी की एक मुलाकाती है। जब क़यामत होगी तो नमाज शब सर पर साया देगी, बदन पर लिबास और तारीकी में राह दिखाने के लिए नूर का काम देगी। आग और नमाजी के दरमियान एक हायल बन जाएगी। इसके और खुदाए ताला के दरमियान हुज्जत, अमाल की तराजू में एक वजनी चीज़, पुरे सुरात से गुजरने के लिए एक इजाज़तनामा, पासपोर्ट और जन्नत की कुंजी बन जाएगी। एक और रिवायत में है कि खुदाए ताला ने अपने एक नबी पर वही की कि मेरे बंदों में ऐसे बंदे भी हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनको पसंद करता हूँ। उनके दिल में मेरी तरफ अच्छी तरह मायल हैं और मैं भी उनका अच्छा ख्याल रखता हूँ। वो मुझे याद रखते हैं और मैं भी उनसे लापरवाह नहीं होता हूँ। उनकी नज़र मेरी तरफ होती है और मेरी नज़र उनकी तरफ होती है। अगर तुम इनकी रविश अख्तियार करोगे और उनके जैसा काम करोगे तो तुम्हें भी मैं अपना दोस्त करार दे दूंगा, और अगर तुम इनसे दूरी अख्तियार करोगे तो मैं तुमसे नफरत और दुश्मनी करूंगा। इस नबी ने पूछा, खुदाया वो लोग कैसे होंगे? खुदावंद ताला ने जवाब दिया, जिस तरह चरवाहा अपने भेड़ियों का ख्याल रखता है, इसी तरह वो लोग दिन ढल जाने के ख्याल में लगे रहते हैं। मगरिब के वक्त से ज़रा पहले जिस तरह परिंदा अपने घोंसले तक जाने के लिए बेचैन होता है, इसी तरह वो लोग सूरज गुरूब हो जाने का एक एक लहजा करके इंतज़ार करते हैं और कुछ न कुछ बआवाज़ बुलंद अच्छे लहन से पढ़कर अपने शौक़ का इजहार करते हैं। फिर जब रात की तारीकी फैल जाती है, बिस्तर बिछा दिए जाते हैं, पर्दे गिरा दिए जाते हैं और हर आशिक अपने दिलदार के साथ खिलवत में चला जाता है,
تو ایسے میں ان کے قدم بڑے وقار کے ساتھ میری طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے میرے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کرتے ہیں، میری نعمت و بخشش پانے کے لیے میری تعریف کرتے ہیں۔ ان کا عجیب حال ہوتا ہے، کبھی وہ فریاد کرتے ہیں تو کبھی رونے لگتے ہیں، کبھی آہیں تو کبھی شکوہ کرنے لگتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو کبھی سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ میرے لیے بہت زحمت اٹھاتے ہیں۔ میں خود سنتا ہوں کہ میری دوستی کے سلسلے میں ان کو کیا شکایت ہے۔ پھر میں ان کو تین چیزیں دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میں اپنے نور سے ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہوں، ایسی صورت میں جس طرح میں ان سے باخبر رہتا ہوں اسی طرح وہ مجھ سے باخبر رہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ میں ان کا ثواب بہت بڑھا دیتا ہوں، اتنا کہ اگر تمام آسمان و زمین اور تمام موجودات اور چیزوں کو ان کے میزان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ان کا ثواب ہو تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے ثواب کا وزن زیادہ ہے۔ اس طرح میں ان کی نظر میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کو حقیر بنا دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ کہ میں اپنا رخ ان کی طرف کر دیتا ہوں، یعنی اپنے خاص کرم سے انہیں نوازتا ہوں، اور جس کی طرف میں اپنا رخ کر لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی جانتا ہے کہ میں اسے کیا دینے والا ہوں؟ اس روایت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جن گھروں میں نماز شب پڑھی جاتی ہو اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس طرح زمین والوں کو ستارے چمکدار اور روشنی پھیلانے والے نظر آتے ہیں، ان کے گھر اسی طرح آسمان والوں کو نظر آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تم کو نماز شب پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں، نماز شب پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں، نماز شب پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نماز شب پڑھنے والے لوگ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ خدا کے لیے نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں، تو خدا بھی اپنے نور سے ان کے وجود کو زینت دے دیتا ہے۔ نماز شب کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیتوں کے علاوہ اس کی فضیلت میں وارد ہونے والی روایتیں بھی متواتر ہیں۔ متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں جسے ہر زمانے میں اتنے راویوں نے نقل کیا ہو کہ ان کے صحیح ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل کی جو کہ 70ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 79 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَعَسَىٰ أَن يُبَعَّثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد قرآن کے ساتھ پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے، قریب ہے کہ قیامت کے دن خدا تم کو مقام محمود اعلیٰ درجے تک پہنچائے۔ اگر نماز شب کی فضیلت میں اس آیت کے سوا اور آیت نہ ہوتی تو بھی یہی کافی تھی۔ خداوند تعالیٰ خود کتنا عظیم مرتبہ رکھتا ہے، جب وہ کسی درجے کو اعلیٰ قرار دے تو یقیناً اس کی عظمت ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے رات کو جاگنا کیسا ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا، میں مبارکباد دیتا ہوں ہر اس شخص کو جو رات کا کچھ نہ کچھ حصہ عبادت و نماز میں گزار دیتا ہے۔
جو شخص رات کا 10واں حصہ خدا کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیتا ہے تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کا ثواب آج کی شب اگنے والے تمام درختوں، پتوں اور دانوں کی تعداد کے برابر لکھ دو، اور اس تعداد میں دنیا میں موجود تمام چراگاہوں، بیت کی تمام شاخوں اور گھاس پھوس کی تمام پتیوں کی گنتی بھی شامل کر دو۔ اور جو شخص رات کا 9واں حصہ عبادت میں گزارتا ہے، خدا اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے اور قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اور جو شخص رات کا 8واں حصہ عبادت میں گزارتا ہے، اس کو خدا ایسے شخص کے برابر ثواب دے دیتا ہے جس نے سچی نیت کے ساتھ میدان جہاد کی سختیوں کو برداشت کیا ہو اور شہید ہو گیا ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کو اتنی اجازت بھی خدا عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کر سکے۔ اور جو شخص رات کا 7واں حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہے، حشر کے دن قبر سے کچھ اس عالم میں نکلے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمکتا ہوا ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ پورے سرات سے بہت آرام کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور جو شخص رات کا 6واں حصہ نماز پڑھنے میں گزار دیتا ہے، اس کا نام اوابین، خدا کی طرف رجوع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص رات کا 5واں حصہ عبادت و نماز میں بسر کر دیتا ہے، مرنے کے بعد وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص رات کا 4تھا حصہ نماز میں صرف کر دیتا ہے، وہ ایسے حضرات میں شمار ہوگا جو تیز ہوا کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے اور سب سے پہلے بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بہشت میں ان کے درجوں کا بھی کوئی حساب معین نہیں ہوگا۔ اور جو شخص رات کا 3واں حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہو، کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو خدا کی جانب سے ملنے والے اس کے مقام کو دیکھ کر اس پر رشک نہ کرے۔ اسے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور جو شخص آدھی رات نماز پڑھتے ہوئے بسر کر دیتا ہو، اگر زمین کو 70,000 مرتبہ سونے سے بھر دیا جائے تب بھی اس کی جزا پوری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص حضرت اسماعیل پیغمبر کی نسل کے 70 غلاموں کو آزاد کرے تب بھی وہ آدھی رات نماز پڑھنے والے کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص 2/3 رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہے، اس کی نیکیاں ریت کے ان ذرات کی طرح کثیر ہوتی ہیں جو ٹیلے کی شکل میں جمع ہو گئی ہوں، اور ٹیلا بھی ایسا جو کوہ احد سے 10 گنا زیادہ بڑا ہو۔ اور جو شخص پوری رات قرآن مجید کی تلاوت، رکوع، سجود اور خدا کے مسلسل ذکر میں گزار دیتا ہے تو خدا اس کو کم از کم اتنا ثواب ضرور عطا فرماتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا بھی بن جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ خدا نے جتنی بھی قسم کی نیکیاں اور جتنے بھی درجے بنائے ہیں، اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کی قبر ہمیشہ حشر تک برقرار رہنے والے نور سے روشن رہتی ہے۔ اس کا دل گناہ اور حسد سے پاک رہتا ہے اور دنیا میں بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور آخرت میں بھی خداوند تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے آزاد قرار دیتا ہے۔ اسے امان پانے والوں کے ساتھ محشور کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو، وہ رات بھر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیدار رہا۔ اس کو جنت میں جگہ دو، 1,00,000 شہر اس کے نام لکھ دو، اور ایسے شہر کہ جو اس کو پسند آئیں، جو بھی اس کی خواہش ہو اور اس کے خیال میں جو بھی اسے
دے دو، اس کی خواہش پوری کر دو، میں نے اس کی عزت بڑھا دی ہے، اسے اپنا قرب عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کو اپنی مرضی سے جو چاہے میری فراہم کی ہوئی نعمتوں میں سے دیتے رہو۔ ایک اور حدیث میں ابن عباس حضرت رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، خدا کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام سخائیل ہے، جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو وہ پروردگار عالم سے نمازی کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ اور اجازت نامہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ مرد ہو یا عورت، جس بندے کو بھی نماز شب کی توفیق حاصل ہو جائے اور وہ صرف خدا کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو، مکمل طریقے سے وضو کرے، سچی نیت اور فرما برداری دل کے ساتھ، خضوع و خشوع اور خدا کے لیے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نماز پڑھ لے تو خداوند تعالیٰ اس کے پیچھے فرشتوں کی 9 صفیں کھڑی کر دیتا ہے، اور ہر صف میں اتنے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی گن نہیں سکتا، اور ہر صف اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اس کا ایک سرا مشرق میں ہوتا ہے اور اس کا دوسرا کنارہ مغرب میں چلا جاتا ہے۔ پھر جب اس کی نماز ختم ہوتی ہے تو جتنے فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر خدا اس نمازی کا درجہ لکھ دیتا ہے۔ نماز شب نہ پڑھنے کے اثرات۔ جو شخص نماز شب کی اہمیت نہیں سمجھتا اور نماز شب نہیں پڑھتا، وہ منزلت اور رتبے کے اعتبار سے بہت پست ہوتا ہے۔ کتاب بلد الامین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول نقل ہے کہ جو شخص بھی نماز شب نہ پڑھے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق نے کچھ یوں فرمایا ہے، خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کے غضب کا نشانہ وہ شخص ہے جو رات بھر کسی مردار لاشے کی طرح پڑا رہتا ہے اور دن بھی سستی اور کاہلی میں گزار دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی رات بھر نہیں سوتا مگر یہ کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو شخص بھی رات بھر سوتا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ایسا رات بھر سونے والا شخص قیامت کے دن تھکا مارا اور بیچارگی کا مارا نظر آئے گا، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے فرشتہ رات میں دوبارہ بیدار نہ کرتا ہو۔ ایک فرشتہ ہے جو ہر شخص کو ہر شب 2 بار نیند سے جگاتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، خدا کے بندے اٹھ جاؤ، اپنے پروردگار کو یاد کرو، اور اگر تیسری بار بھی وہ بیدار نہ ہو تب شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں رات کو نماز پڑھنے والے ایک ایسے بزرگ کو پہچانتا ہوں جو بیدار کرنے والے فرشتے کی اس آواز تک کو سنتے ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، جناب تو وہ اٹھ جاتے ہیں اور قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی صاحب دل ہوں تو ممکن ہے اس جیسی کوئی بات آپ کے ساتھ بھی پیش آئے۔ بہرحال نماز شب کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ آپ کو اگر ان فضیلتوں پر یقین حاصل ہو جائے تو پھر آپ کبھی اس کو ترک نہ کریں۔ نماز شب کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقیناً انسان خیر اور نیکی کا عاشق اور دلدادہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، نماز شب کا شوق رکھنے والا انسان اس پرندے کی طرح ہوتا ہے جو مغرب کے قریب اپنے آشیانے اور گھونسلے تک لوٹنے کا مشتاق ہوتا ہے اور اپنے گھونسلے تک پہنچنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ نماز شب کا شوقین بھی سورج غروب ہونے کے لیے ایک ایک لحظہ گنتا ہے
اور جب مغرب ہو جاتی ہے تو خوشی سے وہ اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی کو نماز شب کی ان فضیلتوں کا یقین ہو جائے تو وہ کس طرح اپنے شوق کو دبا سکے گا۔ انسان دنیا کے حاکموں، دولت مند لوگوں سے نزدیک ہونے کے لیے اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اور گھر بار سب کچھ چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ ان کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ بس خدا کے لیے بھی انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ رات بھر سوئے رہنے کی مذمت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خدا کی محبت میں سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز شب ترک کرنے کے لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی، اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے کہا، کل رات مجھے زور کی نیند آ گئی تھی، اس لیے میں عبادت کی توفیق سے محروم رہ گیا۔ امام نے اس سے کہا، تم ایسے شخص ہو کہ جس کے گناہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہوں۔ اگر ملک کا سربراہ یا وزیر اعظم کسی شخص کو رات کے 2 بجے اپنے گھر بلائے تو دنیا دار آدمی ضرور رات کو 2 بجے ہی اس کے پاس پہنچے گا اور سو کر اٹھے یا 2 بجے تک جاگتا رہے، مسلسل اس کو دہن لگی رہے گی کہ سرکار سے ملنے جانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ آدھی رات کو کوئی شخص اس کے پاس آ کر 1000 روپے اسے دے گا تو اسے نیند نہیں آئے گی کہ کہیں وہ شخص اور وہ وقت آ کر نہ گزر جائے۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس چاہیں تو سو سکتے ہیں جو آپ کو نماز شب کے وقت بیدار کر دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو الارم کی گھڑی میں الارم بھر سکتے ہیں۔ بہرحال ایسے بہانے چلنے والے نہیں ہیں۔ پھر جب آدمی کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ بغیر کسی ظاہری ذریعے کے خود بخود اٹھنے لگتا ہے۔ اصل بات عزم اور دھن کی ہے۔ دھن لگی ہو تو آدمی بہت سے کام کر جاتا ہے جو عام حالات میں مشکل نظر آتے ہیں۔ خواب غفلت میں پڑے رہ جانے والے۔ جو لوگ نماز شب کے لیے نہیں اٹھتے ہیں ان کی چند قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، بے فائدہ اور لا حاصل مشغلوں میں دل لگائے رکھتے ہیں، بلکہ ایسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں کہ جن سے انہیں روکا گیا ہے۔ مثلا بات چیت کرتے ہیں تو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، دیکھتے اور سنتے ہیں تو ناچ گانا دیکھتے اور سنتے ہیں، حلق تک پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد نرم ترین انتہائی نرم بستر پر جا کر سو جاتے ہیں۔ البتہ جب لوگ ایسے کام کرنے کے بعد سوئیں گے تو نماز شب کے لیے نہیں اٹھ سکیں گے۔ ان کے اختیار میں تھا کہ وہ رات کے ابتدائی حصے میں کچھ ایسا انتظام کرتے کہ بعد میں اٹھنا ان کے لیے ممکن ہوتا۔ مثلا جلدی سو جاتے تاکہ آدھی رات کے بعد اٹھ سکیں۔ ایسے لوگ تو سوتے رہنے کے لیے آدھی رات تک جاگتے ہیں، ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد نہیں اٹھیں گے، ان کے اٹھنے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ زیادہ کھا پی لینے سے معدے کو ڈھنگ سے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، معدے کی حرکت سست پڑ جاتی ہے اور دماغ پر ایک ہلکا سا نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر آدمی کو زیادہ نیند آئے گی۔ جو لوگ ابتدا کی آدھی رات جاگتے رہتے ہیں تو ان کا یہ جاگنا خود سبب بنتا ہے کہ وہ بقیہ تمام رات سوتے ہی رہیں۔ اسی طرح رات کے ابتدائی حصے میں گناہ کرتے رہنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں ثواب سے محروم رہیں۔ اسی طرح نرم و گرم بستر پر آرام کی جگہ پر سونا خود نیند کے زیادہ آنے کا باعث بنتا ہے، اور ایسے مکانات پر یعنی نرم و گرم بستروں پر سونے کے بعد آدمی کے لیے بیدار ہونا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر بہانہ بنائیں کہ آدھی رات کے بعد وہ اٹھ نہیں سکے تو ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا جا سکتا۔
ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو نماز کے وقت کوئی نشہ آور چیز استعمال کر لے، پھر بعد میں بہانہ بنائے کہ نماز کے وقت اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ آدمی چاہے تو آدھی رات کے بعد اٹھنے کے وسائل فراہم کر سکتا ہے۔ بعض روایتوں میں ان وسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ باقاعدہ جاگنے کی دھن لے کر اور اس کا اہتمام کر کے اگر آدمی رات کے ابتدائی اوقات میں سو جائے تو خداوند تعالیٰ اس پر لطف کرتا ہے اور اس کے لیے آدھی رات کے بعد جاگنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ خدا اس کو بندگی کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی آرام کو خدا کے لیے چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی نماز شب رہ جائے تو اس پر وہ شدت سے افسوس کرتا ہے۔ اس کی تلافی کے لیے آئندہ شب زیادہ خیال رکھ کر سوتا ہے اور زیادہ لحاظ رکھتا ہے۔ آدمی جتنا زیادہ اہتمام کر کے سوتا ہے، خدا اتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب بھی دیتا ہے اور اتنا ہی زیادہ اس کی توفیق بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اہتمام اور لحاظ کرنے والے آدمی کے ساتھ ایسا موقع کم ہی پیش آتا ہے کہ وہ رات کو نہ اٹھ سکے۔ ایک آدھ شب کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، ورنہ عام طور پر خدا اسے توفیق دیتا رہتا ہے۔ شہید سید حسن شیرازی کی کتاب سخن خدا کے صفحہ نمبر 56 پر لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے، اور میرے مومن بندوں میں سے ایسا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جو میری عبادت کی کوشش کرتا ہے، نیند اور بستر سے بڑی خوشی کے ساتھ دستبردار ہو جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے، میری خاطر نماز شب پڑھتا ہے، میری عبادت کی راہ میں خود کو زحمت میں ڈالتا ہے، میں اس پر لطف و کرم کرتے ہوئے 1 یا 2 راتیں سوتا ہی رہنے دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ زندہ رہے، باقی اور سلامت رہے۔ ایسی صورت میں وہ صبح تک سوتا رہتا ہے، پھر جب اٹھتا ہے تو خود پر اسے غصہ آتا ہے اور خود کو ملامت کرتا ہے، سرزش کرتا ہے کہ میں آج رات کیوں عبادت سے محروم رہ گیا۔ میں 1-2 راتیں اس لیے بھی اس کو سوتا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی شب بیداری اور عبادت پر فخر نہ کرے، غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرے عبادت گزار بندوں سے بڑھ گیا ہے۔ اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ پیغمبر بھی اپنی کوتاہی کا اعتراف فرمایا کرتے تھے کہ عبادت ان سے کم ہو پاتی ہے۔ جب آدمی اپنی کوتاہی کا خیال رکھتا ہے تو وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتا اور اسی طرح غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا کہ مجھ سے نزدیک ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیماری اور کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے واقعی کسی مجبوری کے تحت نماز شب نہیں پڑھ پاتے۔ ایسے لوگ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح کے اشارہ ہوا۔ بعض لوگوں کو کبھی کبھی بیدار نہ ہونے دینا بھی لطف و کرم ہوتا ہے۔ خدا ایسے بندے کو کچھ بیمار کر دیتا ہے یا کسی اور عذر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے اور اس کے بدن کا نظام بھی بہتر ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ بیماری کی وجہ سے سوتے رہنے والے بندے کو وہی ثواب ملتا ہے جو صحت کے عالم میں جاگ کر وہ کمایا کرتا تھا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز شب پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنے کا مقام اور محراب بلکہ آسمان کے دروازے جہاں سے اس کا عمل اوپر جاتا تھا مگر بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا، تو یہ تمام چیزیں روتی ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بہت سارے گناہ دیکھ کر خدا ان کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ نماز شب کے لیے نہ اٹھنا اور توفیق کا سلب ہو جانا گویا ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔